ہمارے نیو انٹرانٹس آتے ہیں ان کو اس بارے میں بالکل علم نہیں ہوتا کہ وہ انرولمنٹ کا پروسیجر کیا، اور جو LLB ہے وہ ہمارا 3 سال کا بھی ہے اور 5 سال کا بھی ہے۔ ایکسٹرنل جو لا کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس ان کے لیے بھی بتائیں ان کی انرولمنٹ کا کیا پروسیجر ہے؟ لیکن 2 طریقہ کار ہیں ہماری جو اس وقت انرولمنٹ ہے۔ کتنے وکلاء کی ضرورت ہے؟ محتاط اندازے کے مطابق وہ ہمیں 15 سے 20 ہزار وکلاء صاحبان چاہیے۔ آؤٹ آف پنجاب سے جو لوگ آتے ہیں ان کی انرولمنٹ کا کیا طریقہ؟ کوئی بھی پاکستانی جو ہے اس نے دنیا میں کہیں سے بھی لا کیا ہے، پروسیجر ہے اس سے نکلنے کے بعد اس کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ پریکٹس کر سکتے۔ سرکاری ملازم ہے، کیا وہ لائسنس لے سکتا ہے؟ کوئی بھی سرکاری ملازم ڈیورنگ ملازمت لائسنس نہیں لے سکتا۔ ایسی شخصیات جن سے مل کر آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہو، انسپریشن ملتی ہو، وہی آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دس از جسٹ ون TV اور پروگرام ہے پوائنٹ آؤٹ وتھ سدرا افتخار۔ ناظرین، ایک اور نئے گیسٹ اور ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں، اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بہت ہی مشہور قانون دان ہیں اور بہت ہی ڈائنامکلی اپنے اس لا پروفیشن کو پروسیڈ کر رہے ہیں۔ ان کا نام ہے Adv.Rana انتظار صاحب، اور آج ہم رانا انتظار صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کون سے ایسے لیگل ایشوز ہیں جن کو وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو آور شو۔ آپ کا شکریہ۔ جی سر، بتائیے آج آپ پوائنٹ آؤٹ میں کیا پوائنٹ آؤٹ کریں گے؟ جس طرح آپ سے پہلے بھی بات ہوئی کہ پنجاب بار کونسل میں جو انرولمنٹ ہے، جو ہمارے نیو انٹرانٹس آتے ہیں ان کو اس بارے میں بالکل علم نہیں ہوتا کہ وہ انرولمنٹ کا پروسیجر کیا، اور پرٹیکولرلی جو ریپڈلی ان میں چینجز آ رہی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے اس کے تحت اب ایک تو پری ایڈمیشن ٹیسٹ آ گیا ہو اور ایک پری لائسنسنگ ٹیسٹ آ گیا ہے۔ ان دونوں پروسیجر سے اسٹوڈنٹس کو گزرنے کے بعد جو ہے وہ انرولمنٹ کی طرف جانا پڑے گا۔ جو LLB ہے وہ ہمارا 3 سال کا بھی ہے اب اور 5 سال کا بھی ہے۔ جو 5 سال کا ہے اس کو ہم LLB آنرز بولتے ہیں۔ اس میں ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ جب LLB، اب پہلے ان کو پری ایڈمیشن ٹیسٹ دینا پڑے گا LLB، اس کے بعد یہ ایڈمیشن لے گا۔ کوئی بھی انٹرانٹ جو ہے وہ لا کی طرف آنا چاہتا ہے، LLB جب پاس کر لے گا اس کے بعد ان کو ہوتا ہے کہ پنجاب بار کونسل میں انہوں نے انٹیمیشن دینی ہوتی ہے ایز پر رولز۔ اس میں اس کے 6 منتھ کے بعد یہ ایلیجیبل ہوتے ہیں اپنا لائسنس لینے کے، مگر صرف انٹیمیشن کے پروسیس کے دوران دے ہیو ٹو پاس جو HEC کا ایک ایگزام ہوگا پری لائسنسنگ، اس کو پاس کرنا پڑے گا۔ جی جی، یہ پہلے بھی تھا یا اب آیا؟ یہ پہلے جو ہماری بار کونسل ہے وہ اپنا انٹری ٹیسٹ خود لیتی تھی، مگر یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی تی۔ ہم خود بھی چاہتے تھے کہ یہ ایگزام جو ہے وہ کسی کو آؤٹ سورس کر دیا جائے تاکہ اس میں مزید جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکے، تاکہ اپنے پروفیشن میں بہتری کے لیے چیزیں ہیں، تاکہ ہم تھرڈ پارٹی جو ہے اس کو ٹیسٹ لینے کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آئیں۔ ایکسٹرنل جو لا کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس ان کے لیے بھی بتائیں ان کی انرولمنٹ کا مطلب کیا پروسیجر ہے؟ لیکن 2 طریقہ کار ہیں ہماری جو اس وقت انرولمنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہمارے رولز میں کچھ ایگزمپشنز دی گئی ہیں۔ کچھ ایگزمپشنز میں جو اسٹوڈنٹ فالو کرتے ہیں، پہلے تو ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے ایکسٹرنل ڈگری لے کے آیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یونیورسٹی جو ہے پاکستان بار کونسل سے رجسٹرڈ ہو۔ اچھا، اگر وہ یونیورسٹی پاکستان بار کونسل سے رجسٹرڈ نہیں ہے تو ہم اس کو لائسنس نہیں دے سکتے، پھر اسے نہیں مل سکتا۔ ٹھیک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اسی طرح انٹیمیشن دینی ہوتی ہے جس طرح LLB کا ایگزام جب پاس کرتے ہیں، جس طرح ریسنٹلی اب 2-3 دن پہلے آپ کا یونیورسٹی آف لندن کا، کیونکہ لاہور میں کافی آج کل جو ہے وہ رواج ہے ایکسٹرنل پروگرامز کرنے کا، یا وہاں سے کر کے آتے ہیں، اب وہ پاس کر گئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے انٹیمیشن فائل کرنی ہے، ود ان اے پیریڈ آف 6 منتھ HEC کا ایگزام کلیئر کرنا ہے انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہے کہ بار کونسل جو ہے انٹرویو کے لیے کال کرے گی۔ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد جو ہے ان کو لائسنس جاری کر دیا جاتا ہے۔ اچھا سر، ایک کویشچن تھا کہ پنجاب میں لائرس کی تعداد کتنی ہے؟ مطلب ہمیں کتنے وکلاء کی ضرورت ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب دیکھیں اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت پنجاب میں جو ہماری تعداد ہے وہ 1 لاکھ سے کراس کر گئی ہے۔ اگر ہم اسے اسکروٹنائز کریں گے، ہمارے پاس شاید کچھ ہمارے ڈسیزڈ جو ہمارے تھے لائرس، تو ہمارے پاس یہ 80-90,000 لازمی تعداد جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ حالانکہ پریکٹسنگ جو اگر پنجاب میں کوئی تعداد چاہیے، ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ ہمیں 15 سے 20 ہزار وکلاء صاحبان چاہیے۔ آپ کسی بھی شہر یا کسی بھی تحصیل بار کونسل میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے جو پریکٹسنگ بلکہ جو ڈیلی وزٹنگ لائرز ہیں وہ 20% ہے۔ جس طرح آپ لاہور کو لگا لیں، لاہور میں اس وقت لائسنسنگ ہماری 25,000 کراس کر چکی ہے، جو جس وقت لاسٹ ٹائم وہ انہوں نے بایو میٹرک کروایا ہے جب الیکشن کے لیے، الیکشن میں ووٹ بھی آپ دیکھتی ہیں کہ 5-6 ہزار کاسٹ ہوتا ہے، تو ایکچوئل ہمارا پریکٹسنگ لائر آ کے وہیں پہ جو ہے وہ 5-6 ہزار ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے ضروری ہے خاص طور پہ جب ہمیں کچھ بیڈ نیمز ہماری طرف آتے ہیں یا کچھ اور ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے بھائی جو ہے وہ پریکٹسنگ نہیں ہوتے، اس کے لیے ہمیں اس پہ بالکل کوئی ریسٹرکشنز لگانی چاہیے تاکہ وہ
ہمیں جتنے لائرس کی تعداد چاہیے. مگر یہ ہے کہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ لیگل جو ہے ایجوکیشن حاصل کرنا اور وکالت کرنا دو ڈفرینٹ جابز ہیں, میں اس سے ایگری کرتا ہوں. تو اب پری لائسنسنگ اور یہ جو 2 ٹیسٹ لگا دیے گئے ہیں, ان کی وجہ سے کافی جو ہے اس پہ جو لمیٹیشنز, خاص طور پر گورنمنٹ کو اس طرف توجہ دینی پڑے گی جو ہماری سندھ کی یونیورسٹیز ہیں. ٹھیک ہے, ادھر ہمیں شفافیت کی طرف تھوڑا سا جانا پڑے گا تاکہ جو ہے خاصے جو ہمارے دوست جو بیڈ نیم یا ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں ان کی ڈگریاں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ سندھ سائڈ کی ہوتی ہیں جن پر اکثر کوسچنیبل ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے سب کا نام خراب ہو رہا ہے. آؤٹ آف پنجاب سے جو لوگ آتے ہیں وہ ان کی انرولمنٹ کا کیا طریقہ ہے, ان اسٹوڈنٹس کی؟ کوئی بھی پاکستانی جو ہے ایون کہ وہ ہمارے, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی بھی ایکسٹرنل پروگرام بھی کر کے آ جاتا ہے, کوئی بھی پاکستانی, فارنر نہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی پاکستانی جو ہے اس نے دنیا میں کہیں سے بھی لاء کیا ہے, سبجیکٹ ٹو کہ وہ یونیورسٹی ہماری پاکستان بار کونسل کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہو, تو وہ LLB کر کے آ جائے تو اس کو جو پروسیجر ہے اس سے نکلنے کے بعد جو ہے ہمیں جو ہے اس کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ پریکٹس کر سکتے. جہاں تک فارنرز کا تعلق ہے اس کے لیے ہمارے رولز میں ڈیفائنڈ ہے کہ وہ تب اپلائی کر سکتے ہیں کہ اس منیمم وہ 1 سال پاکستان میں انہوں نے رہائش رکھی ہو, اس کے بعد وہ اپلائی کر سکتے ہیں. مگر اب کیونکہ ہمیں تھوڑا سا اس پہ ورکنگ کرنی پڑے گی بار کاؤنسلز کو, خاص طور پہ جس طرح اب سی پیک کے بعد چائنیز کی بہت بڑی تعداد ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے کچھ اپلیکیشن ریجیکٹس کی ہیں جو سی پیک کی وجہ سے کچھ آسٹریلین اور چائنیز فرمز نے یہاں پر اپلائی کیا تھا, تو مگر کیونکہ وہ دے آر ناٹ ریزیڈنٹ فرام جو 1 سال کی کنڈیشن, اس وجہ سے ان کی اپلیکیشنز ہم نے ریجیکٹ کر دی. یعنی 1 سال اگر وہ رہ لیتے ہیں دین دے کین اپلائی, بٹ اس میں بھی میں کہتا ہوں کہ ہمیں مزید اس میں ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنز کو بہتر بنانا پڑے گا کہ لوکل پارٹنرز اور اس طرح سے ہمارے. ٹھیک ہے. اچھا سر, 5.15 کے حساب سے کس طرح ہم لائسنس کو سسپینڈ کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں جو 5.15 جو لیگل پریکٹیشنر ایکٹ جو ہمارا پنجاب بار کونسل جو ہمارے رولز ہیں اس کے مطابق کوئی بھی شخص جو ہے وہ سرکاری ملازم ہے تو وہ اپنا جو ہے جس وقت سر ملازمت میں چلا جاتا ہے تو اس کو اپنا لائسنس سسپینڈ کروانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ ہمارے جو ہے ڈیورنگ سروس تو وہ لائسنس نہیں لے سکتے. اگر کسی کے پاس آلریڈی لائسنس ہے اس کے بعد وہ کسی جاب میں چلا جاتا ہے, کسی بھی ووکیشن میں, وہ سرکاری جاب ہی نہیں کسی بھی جاب میں, ٹھیک ہے, آپ نہیں کر سکتے اس میں, تو آپ کو لائسنس 5.15 کے تحت انرولمنٹ کمیٹی کو اپلیکیشن فائل کرنی پڑتی ہے. انرولمنٹ کمیٹی پھر اس کا جو ہے وہ لائسنس سسپینڈ کر دیتی ہے. مگر اس پہ ایکسیپشن ہے, اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی جو کام ایسا کر رہا ہے کہ وہ کنیکٹڈ ود لاء ہے. اچھا, he should be connected with law. جو بھی پروفیشن کر رہا ہے, جس طرح کوئی سرکاری ملازم ہے وہ اس کا جو کام ہے وہ لیگل, اس کا کام کورٹوں میں پیش ہونا ہے, اب لیگل ایڈوائزر ہے کمپنی کا یا کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ہے, تو ان کو پھر کنیکٹڈ ود لاء جو ہمارے رولز ہیں اس کے مطابق وہ پھر اپلیکیشن فائل کرتے ہیں. پھر انرولمنٹ کمیٹی ان کو سننے کے بعد اگر سمجھے کہ ان کا کام یہی ہے تو پھر ان کو اجازت دے دیتی ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنا کام کریں. شخص سرکاری ملازم ہے اور وہ لیگل کام کر رہا ہے تو کیا وہ لائسنس لے سکتا ہے؟ کین ہی اپلائی فار لائسنس؟ جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی لائسنس تو نہیں لے سکتا کوئی بھی سرکاری ملازم, ڈیورنگ ملازمت لائسنس نہیں لے سکتا. اچھا, ڈیورنگ 5.15 کے تحت اگر وہ کوئی لاء کا کام کر رہا ہے تو وہ اپلیکیشن انرولمنٹ کمیٹی کو فائل کرے گا کہ اس کا ڈپارٹمنٹ اسے ریکمینڈ کرے گا کہ اس کو لائسنس کی ضرورت ہے کیونکہ کورٹس میں پیش ہونا ہوتا ہے. اس کے بعد انرولمنٹ کمیٹی جو بھی اس کا ریلیونٹ پروسیجر ہے اس سے گزارنے کے بعد اس کو لائسنس دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرتی ہے. مگر نارملی اگر وہ واقعی ہی کوئی لیگل کام کر رہا ہو کیونکہ ہمارے رولز اور ریگولیشن اجازت دیتے ہیں تو پھر اس کو اجازت دے دی جاتی ہے. مگر ہمیں اس میں دیکھیں ابھی پورے پنجاب میں جو ہے خاص طور پہ اس وقت 100 کے قریب لاء کالجز کام کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں اس وقت پٹیشن بھی چل رہی ہے. اس سے پہلے منصور شاہ صاحب کے پاس بھی پٹیشنز چلتی رہی, اب سپریم کورٹ اس پہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے, اویئرنیس بھی آئی ہے لوگوں میں. اب میرا خیال ہے اس کے بعد خاص طور پر اگر ہمیں لیگل ایجوکیشن کو امپروو کرنا ہے تو یونیورسٹیز کی جو کمیٹیز ہیں جو جا کے ان کی انسپیکشنز کرتی ہیں اس کو بہتر بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ ایفیلیشن اور ڈی ایفیلیشن لاء کالجز کے دینا ان کا اختیار ہے تاکہ ہمارے لیگل ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ بہتر ہو, اور اگر وہاں سے ہماری جو ہے سٹینڈرڈ بہتر ہوگا, بہتر اسٹوڈنٹ آئیں گے, بہتر ججز ہوں گے, پھر اس طرح ہماری جو ہے چیزیں بہتر ہو پورا جوڈیشل سسٹم بہتر جو ہمارا جو لیگل فرٹرنٹی اور پورا سسٹم جو ہے وہ اس میں بہتری کی طرف جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, ایٹ دا اینڈ اگر آپ کوئی ہمارے ینگ لائرس کو کوئی ایشو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پلیز کیجیے, کوئی پیغام دیجیے, پوائنٹ آؤٹ میں پوائنٹ آؤٹ کیجیے. دیکھیں میں پروفیشن میں مجھے بھی اب 15 سال ہو گئے, ہم بھی اسی طرح ہی آئے تھے, وہی اسی ماحول میں جس طرح ہم نئے آتے ہیں تو فرسٹریشن کا ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے. بالکل ایسے مگر میں دونوں طرف سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہم پروفیشن میں آئیں تو
جو میں پہلا سبق دیتا ہوں وہ میرے اپنے خیال میں وہ ہے کانفیڈنس، کہ وکیل خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ جھوٹ بھی بولے تو اتنے کانفیڈنس سے بولے کہ سچ لگ رہے، آپ میں اتنا کانفیڈنس اس لیول کا ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ اپرچونٹی کو مس نہیں کرنا چاہیے، آپ کو کہیں بھی اپرچونٹی ملتی ہے، کیونکہ اکثر آپ دیکھتی ہیں کہ کلاس میں بھی کویشچن کیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو علم ہوتا ہے مگر اس کا جواب نہیں دیتے، ہیزیٹیٹ فیل کرتے، سو یو ہیو ٹو گریب ایوری اپرچونٹی۔ اس کے بعد یہ ہے خاص طور پہ کہ ہمارے جو نئے بھائی آتے ہیں تو میرے ان کو یہ ہے کہ جس کو کام آتا ہے وہ اس پروفیشن میں کبھی مار نہیں کھاتا، تو خاص سب سے پہلے آنے کے بعد اپنا باقی کام بھی کریں مگر ڈرافٹنگ کی طرف خاص طور پہ توجہ دیں، کیونکہ ڈرافٹنگ سکلز بہتر ہوتی ہیں تو پھر اس کے آگے وکالت جو ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس میں چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ ڈرافٹنگ از ویری امپورٹنٹ۔ جو بھی دن ہے آپ سارا دن ضائع نہ کریں، آپ صرف آدھا گھنٹہ جو ہے اپنی فائل کو دے دیں، کتاب کو دے دیں، آدھا گھنٹہ دے دیں تو اس سے چیزیں کافی بہتر ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انرولمنٹ کے حوالے سے بھی آپ کچھ اگر ہمیں کچھ گائیڈ لائن دینا چاہ رہے ہیں تو آپ پلیز دیں۔ انرولمنٹ یہی کہ اب ان کو اب نالج کو تھوڑا اپڈیٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ اب ظاہری بات ہے کسی بھی کالج میں جو نیا بھی انٹرانٹ جس نے گریجویشن کیا ہے وہ ایڈمیشن کے اپلائی کرنے جائے گا تو وہ تو لازمی بات ہے کہ یہ آخری سال ہے 3 سال کے اسٹوڈنٹس کی کنزمپشن کا، اس کے بعد انہیں وہ ٹیسٹ میں HEC کا جو ہے اس میں بیٹھنا پڑے گا، اس کو کلیئر کرنا پڑے گا، پھر ایڈمیشن۔ یہ تو اچھا ہو گیا ویسے، جی بالکل، اس میں گڈ فار پروفیشن کہ آپ کی جو ہے اس میں کم از کم ایک جو ہے ایک جو کمپیٹنٹ بچے اب آئیں گے، جو ہمارے پرٹیکولر جو پڑھ کے آپ کا آیا ہوگا بچہ، میرا نہیں خیال وہ کسی بھی طرح رک سکے گا۔ جو دوسرا ایلیگل مینز یوز کر کے، یا جس طرح میں نے آلریڈی آپ کو کویشچن مارک دیا کہ وہ کچھ یونیورسٹیز ہماری جو ہیں اس طرف کام نہیں ٹھیک طریقے سے کر رہی ہیں، تو ہمیں اصل میں 3-4 جو ہیں جو ملک کے جو ادارے ہیں ان کو مل کر اس سسٹم کو جو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں بارز بھی انوالو ہیں، یونیورسٹیز بھی انوالو ہیں، گورنمنٹ بھی انوالو ہے، تاکہ مل کر اس چیز کو بہتر کیا جا سکے۔ یہ تو مل کر ہی ہو سکتا ہے۔ بالکل، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ٹاپ کیا تھا پنجاب بار میں اور آپ ینگسٹ ٹاپر بھی ہیں، تو بتائیں ہمارے نئے ینگ لائرس کو، ہمیں بتائیں کہ کس طرح آپ نے کیا تھا یہ۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، اپرچونیٹیز کو گریب کرنا چاہیے۔ بالکل، 11 میں اسی بار کا جنرل سیکرٹری بنا اور مجھے فخر ہے اپنے دوستوں پہ، اپنے بھائیوں پہ، اپنے بار ممبرز پہ۔ اس کے بعد اب پنجاب بار کونسل کا الیکشن لڑا تو اس میں نے پورے صوبے کو ٹاپ کیا تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں کنسسٹنسی سے کرتے رہیں، تو اور اس میں یہ ہے کہ اپنے پورے کانفیڈنس کے ساتھ کریں اور اپنی جو ہے ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں، تو پھر یہ ہے کہ ٹیم ورک میں تو یہ میرا جو سارا کریڈٹ ہے یہ میری اپنی ٹیم 27 کو ہے، وہ ساری ایسے ہی کام کرتی رہی اس پورے الیکشن میں جس طرح وہ خود رانا انتظار ہے۔ تو اسی طرح تو دوسرا یہ کہ پنجاب بار کونسل بھی ان کا ادارہ ہے، ہر پلیٹ فارم کھلا ہے، مگر انیشلی ہمیں تھوڑا سا کام سیکھ لینا چاہیے اسٹوڈنٹس کو، اس کے بعد آپ پالیٹکس کریں، وکالت کریں، جو بھی کریں، تاکہ جو ہے وہ اچھے وکیل بن سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے آفس بیررز بھی بن سکتے ہیں۔ مگر اس کے لیے آپ کو کام کا آنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو پروفیشنل جو ہے وہ سکلز آپ کی تھوڑی بہتر ہو۔ بالکل، پھر ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں، پھر آپ بہتر ہو سکتے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی آج آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ لیگل ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے، جس کو ہم ینگ لائرس کو اور سب کو جاننا بہت زیادہ ضروری تھا ان کا۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، ایسی شخصیات جن سے مل کر آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہو، انسپریشن ملتی ہو، وہی آپ کی زندگی کا حاصل ہے، اور اسی اچھی سوچ کے ساتھ ہم ملیں گے اپنے نئے گیسٹ اور اپنے نئے پروگرام میں ایک نئے مسئلے کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ دیکھتے رہیے پوائنٹ آؤٹ وتھ صدرا افتخار۔